قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات پہلے تفصیل سے ہو چکی ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوگی اور نہ ہی تقسیم کی گئی. چنانچہ اس حوالے سے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کیا کہ ہمارے والد کی وراثت بھی تقسیم کی جائے. تو عین ممکن ہے کہ وہ ارشاد سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہ ہو. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی، ان کا سارا مال یہ فقراء غریب لوگوں کا حق ہوتا ہے، بیت المال میں جمع ہوتا ہے. چنانچہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 ماہ تک حیات رہیں. ایک دفعہ بھی نہ دوبارہ تقاضا ثابت ہے، مطالبہ ثابت ہے، اور نہ ہی کسی طرح کی رنجش کا اظہار ہے، بلکہ اکثر و بیشتر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے حضرت حسن و حسین شہزادے یہ اگر گھر میں نہ ہوتے تو یہ بات کنفرم سمجھی جاتی تھی کہ وہ بچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوں گے. تو یہ اپنے گھر میں ہوتے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتے، وہیں پر انہوں نے پرورش پائی ہے. تو آپس میں محبتوں کے تعلقات موجود تھے، اور قرآن پاک نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی نرم گوشہ رکھنے والے اور بڑی محبت سے اور ہمدردی سے پیش آنے والے تھے. اور احادیث اور واقعات اور تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. لیکن ایک طبقہ روافض کا ایسا ہے جو شروع سے لے کر آج تک یہ پروپیگنڈا کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان شاید کسی طرح کی کوئی رنجشیں تھیں. اور جب ایک بات کو بڑی کثرت سے دہرایا جاتا ہے، اسی کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، اور اس سے عام لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، حالانکہ اس کا بالکل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مزید وضاحت کے طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم ہو کہ آپ واضح طور پر یہ بات بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا. تو اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا تو اس وقت وہ جائیدادیں بھی موجود تھیں، اس لیے کہ اس وقت کوئی فیکٹریاں ملیں تو ہوتی نہیں تھی، باغات ہوتے تھے، جائیدادیں زمینیں ہوتی تھیں. تو وراثت کے باغات اور زمینیں بھی موجود تھیں اور ورثہ بھی موجود تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، ان کی اولاد موجود تھی. اور یہ وراثت کا اصول ہے کہ آدمی کے دنیا سے چلے جانے سے اس کا حق وراثت ساقط نہیں ہوتا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو ان کی اولاد کا حق اگر ہوتا تو وہ واقع میں موجود ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں تقسیم کار نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ایک نقطے پر جمع تھے، ان کے درمیان میں کوئی رائے کا اختلاف نہیں تھا. اگر رائے کا اختلاف اس حوالے سے ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ اقتدار میں ضرور تقسیم کرتے.
تو جب انہوں نے بھی تقسیم کار نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان حضرات کے ساتھ متفق تھے۔ بالفرض اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم کی جاتی تو وہ 24 حصوں میں تقسیم ہوتی۔ یہ ایک فرض کے طور پر مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، تو 24 حصوں میں تقسیم ہوتی، جس میں سے 12 حصے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جاتے، اس لیے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اگر اولاد میں ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو مال کا آدھا حصہ ملتا ہے، تو آدھا حصہ 24 کا 12 بنتا ہے، تو 12 حصے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولاد آپ کی حیات طیبہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ آپ کے رخصت ہونے کے بعد صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، اور 8واں حصہ ازواج مطہرات کو ملتا۔ تو 8واں حصہ، یہ مسئلہ آگے تفصیل سے آ جائے گا کہ بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ایک ہی 8واں حصہ ہوتا ہے، اور وہ پھر زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں آپس میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو 3 حصے 8ویں میں بنتے جو ازواج مطہرات کو مل جاتے، اور باقی سارا یعنی 9 حصے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ وراثت کے حقدار ہوتے۔ تو چونکہ وراثت تقسیمی نہیں ہوتی، اس لیے پھر کوئی بھی وراثت کے حقدار نہ سمجھے گئے، اور اس بات پر ان کا اتفاق بھی رہا۔ اور ویسے بھی اگر اخلاقی طور پر، دیانتاً اور شرافت کے طور پر سوچا جائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے والد کے دین پر کاربند ہونے والا اور کون سا شخص ممکن تھا؟ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے والد کا یہ فرمان ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، تو ان سے زیادہ دل کی خوشی سے اور اتھاہ گہرائیوں سے کون اس پر کاربند ہوتا؟ تو واقع میں بھی انہوں نے اس کا حق ادا کیا، اور زندگی بھر کبھی اس کا سوچا بھی نہیں، اور نہ ہی اس کا کبھی تقاضا پیش کیا۔ اور اس کے بعد اولاد کے حصے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے والدین کے حصے ذکر کیے ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا مال میں سے، وراثت میں سے، اگر اس کی کوئی اولاد ہو۔ چنانچہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے ملے جلے ہوں، چاہے ایک ہو، چاہے زیادہ ہوں، تو پھر والدہ کو بھی مال کا چھٹا حصہ ملتا ہے، اور والد کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اولاد میں سے پھر جس طرح کی اولاد ہوگی اسی اعتبار سے اس کو حصہ مل جائے گا، اور وہ 3 صورتیں گزر چکی ہیں جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور والد کو 2/3 حصے ملیں گے۔ گویا کہ کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ والدہ کو مل جائے گا، اور 2 حصے والد کو مل جائیں گے۔ یہ دوسری صورت آ گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی بھی ہو تو پھر ماں کو اور والد کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا، اور والد کو 2/3 حصے ملیں گے۔ اور آگے پھر تیسری صورت ذکر کی ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں تو اس کے چاہے وہ بھائی ایک ہو چاہے 2 ہوں، اور بلکہ 2 بھائی ہوں اور یا بہنیں ہوں، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ تیسری صورت ہے۔ تو اس کی تھوڑی وضاحت ہے انشاءاللہ العزیز، اس کی وضاحت کچھ کل عرض کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔